السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ جب اجتماع یعنی تمام لوگوں کے جمع ہونے کے دن وہ تم سب کو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کرے گا، وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ سورہ التغابن کی 2 آیتیں، اس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ بڑی اہم صورت ہے اور ان 2 آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے نتیجے کا ذکر کیا۔ پہلی بات تو یہ بتائی کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کو جمع کرے گا۔ اور اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو تذکرہ کر رہا ہے کہ ایک دوسرے کے مقابلے کا ہوگا، وہ ہار جیت کا ہوگا۔ اس کی تفصیل اور ہم جو ہے دراصل اس کو دیکھیں گے۔ تو 2 لوگوں کا نتیجہ بتا، ایک ان لوگوں کا جو جنت میں جائیں گے جو ایمان اور عمل صالح ہے، اور دوسرا ان لوگوں کا جو انکار کیا، اللہ کو، رسول کو، آخرت کو انکار کیا، کافر بنے۔ تو ایسے لوگوں کا انجام، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ دوزخ کے باشندے ہوں گے اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تیسری بات، بدترین ٹھکانہ، باشندے یعنی وہاں کے رہنے والے ہو جائیں گے، ایسا ہوگا منظر۔ تو ایک آیت کے اندر اور 2 آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری تصویر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھینچا۔ اس سے پہلے جو تذکرہ چل رہا تھا، فرمایا گیا فآمنوا باللہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، والنور، اور اس کی روشنی یعنی قرآن مجید پر، انزلنا، جو ہم نے اتارا ہے یہ۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ بے خبر نہیں ہے بلکہ اللہ باخبر ہے، جانتا ہے۔ یہ پہلی آیت کا یہ تھا۔ اس کے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی تفسیر کا ہم جو ہے مطالعہ کریں گے۔ تغابن کا لفظ ہے، تغابن، اجتماع، جمع ہونے کے دن۔ اجتماع کے دن سے مراد قیامت کا دن، اور سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرنے سے مراد تمام انسانوں کو بیک وقت زندہ کر کے جمع کرنا، یہ ہے۔ اور یہ مضمون بار بار ہم پڑھے ہیں، سورہ انشقاق کے اندر آیا، سورہ زلزال کے اندر بات آئی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمام مرے ہوئے انسانوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ کن فیکون ہو جا اور چیزیں ہو جاتی۔ قیامت کے دن قیامت جب برپا ہوگی، جو سور پھونکا جائے گا، تو پہلے سور میں تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور دوسرے سور میں تمام چیزیں جو لوگ قبروں میں مدفون ہیں، وہ جو ہے جہاں جس قبر میں وہ لوگ دفن ہیں، اس قبر میں سے ایک کے بعد ایک کے بعد نکل گئی۔ اگر اس قبر کے اندر 10 لوگ تدفین ہوئے ہیں
تو ایک کے بعد ایک جو ہے وہ آنے چالو ہو جائیں گے، چاہے جس شکل میں۔ کفار کیا کہتے تھے منکرین، ہم جلا ڈالیں گے، اس کی راکھ ہم دریاؤں میں بہا دیں گے، تو پھر وہ کیسے تم اکٹھا کرو گے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ آج سائنس بھی ثابت کرتی ہے کہ انسان کے جسم کو، پورے باڈی کو لے آنے میں، پورے اس کے پارٹس کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک جو جین ہے، کروموزومز کے اندر جو جینز ہیں، جو میل اور فیمیل کی پیدائش کے لیے ذمہ دار ہے، وہ ایک جین کے ذریعے سے بھی جو ہے انسان کو بنا سکتے، ایگزسٹ کر سکتے، اس کو لا سکتے۔ اور ان سائنسدان تو اتنا تک کوشش کر رہے ہیں کہ کون سی بیماری کون سے جینز سے ہوتی ہے، اگر ہم اس جینز کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس کو ہم جو ہے ریپلیس کریں، اس کو ہم اگر بنا دیں، تو جو بیماری ہے، ایون ایکسیڈنٹ، بون فریکچر جیسا، ان چیزوں کو بھی جو ہے ہم امیڈیٹلی ریپلیس کر سکتے ہیں۔ دیکھو انسان ایک حقیر نطفے سے پیدا ہونے والا کتنا سوچ رہا ہے، لیکن افسوس کہ جس نے اس کو بنایا، جس نے اس کو اتنا قابل کیا، جس نے اس کو اتنا ریسرچ کرنے کی توفیق دی، اس اللہ کو ہی بھول جا رہا ہے۔ وہ یہ سب کام کر رہا ہے، لیکن اللہ کو ہی بھول جا رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم اپنے اللہ کو پہچانیں، پہلے ہم اپنے اللہ کی بندگی کریں، اس کی عبادت فرما برداری کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کریں، بعد میں پھر دوسرے تمام چیزیں۔ اتنا سب یہ لوگ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس دن جو ہے وہ جمع کریں۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ مضمون ہم کو ملتا ہے، جیسے سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرمایا ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، وہ ایک ایسا دن ہوگا جس میں سب انسان جمع ہوں گے، اور جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں نا اپنے آنکھوں کے سامنے، تم سب بیٹھے ہوئے ہو، کولر چل رہا ہے، فین چالو ہے، اسی طریقے سے جو ہے اس دن قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے گا، تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، ایک دوسرے کو پہچان سکیں گے۔ سورہ واقعہ میں فرمایا قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ان سے کہو کہ تمام پہلے گزرے ہوئے اور بعد میں آنے والے لوگ یقیناً ایک مقرر دن کے وقت جمع کیے جانے والے ہوں گے۔ آیت نمبر 49 سے 50 میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار جو بتایا ہے کہ تم کو ایسے ہی کھیل کے لیے ہم نے پیدا نہیں کیا، ہم وقت گزارنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ہمارے سامنے بڑا مقصد ہے۔ ہمارا مقصد انڈیپینڈنٹ اور اجتماعی دونوں ہے۔ انڈیپینڈنٹ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوشش کریں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کوشش کریں، ہم دنیا سے برائیوں کو مٹانا، بھلائیوں کو پھیلانا، اس کے لیے ہم کریں، اور یہ ساتھ ساتھ ہم اپنی انفرادی اپنا احتساب، اپنا انٹراسپیکشن، اپنا جائزہ لیتے ہوئے ہم کو یہ تمام کام کرنا ہے۔ تو آگے اصل میں لفظ یوم التغابن استعمال، جس کے معنی میں اتنی وسعت ہے کہ اردو زبان تو کیا کسی دوسری زبان کے بھی ایک الفاظ بلکہ ایک فقرے میں اس کا مفہوم ادا نہیں کیا جا سکتا۔ خود قرآن مجید میں بھی قیامت کے جتنے نام آئے ہیں ان میں غالباً سب سے زیادہ پرمعنی نام یہی ہے، تغابن۔ قیامت کا دوسرا نام ہے تغابن، اس لیے اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے جو ہے مفسر نے تشریح کی ہے، مختصراً ہم اس کو سمجھ کر آگے بڑھیں گے۔ تغابن غبن سے ہے، جس کا تلفظ غبن بھی ہے اور غبن بھی۔ غبن زیادہ تر خرید و فروخت اور لین دین کے معاملے میں بولا جاتا، اور غبن رائے کے معاملے میں، لیکن کبھی کبھی اس کے برعکس بھی استعمال ہوتا ہے۔
لغت میں اس کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں۔ غمن خبرن ناقہ، ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ ان کی اونٹنی کہاں گئی۔ تو اس طریقے سے غمن فلانن فیل بئی، اس نے فلاں شخص کو خرید و فروخت میں دھوکہ دے دیا۔ تو متعدد مفہوم، متعدد یہ جو ہے اس کے آتے ہیں، لیکن ہم مختصراً اس کو سمجھتے ہوئے آگے ہم بڑھیں گے۔ مفسرین نے یوم التغابن کی تفسیر کرتے ہوئے اس کے متعدد مطلب بھی بیان کیے، جو سب کے سب صحیح ہیں اور اس کے معنی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ اس روز اہل جنت اہل دوزخ کا وہ حصہ مار لے جائیں گے جو ان کو جنت میں ملتا اگر وہ جنتیوں کے سے کام کر کے آئے ہوتے، اور اہل دوزخ جنتیوں کا وہ حصہ لوٹ لیں گے جو انہیں دوزخ میں ملتا اگر انہوں نے دنیا میں دوزخیوں کے سے کام کیے ہوتے۔ یعنی جس کا اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ جو ہے خیر کے کام کرے، بھلائی کے کام کرے، اچھائی کے کام کرے، بندگی کے کام کرے۔ اور لیکن اگر بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، ہاتھ دیا، آزادی دی، نفس دیا، اور جو جیسا چاہے وہ اگر استعمال کرے تو اس راستے پر اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے دیتا۔ اگر وہ غلط راستہ اختیار کرتا، اللہ نے اس کا اگر ٹھکانہ جنت میں بنایا تھا، اگر اچھے کام کر کے وہ جنت میں جاتا تو اس کو وہ حصہ ملتا، لیکن اس نے غلط کام کیا تو وہ حصہ ملنے کے بجائے دوزخ میں چلا گیا۔ ایسا ہوگا۔ اب ایک شخص ہے جس کا حصہ دوزخ میں لکھا گیا تھا، لیکن اس نے اچھے کام کیا، اچھے کام کر کے اس نے جنت میں چلا گیا۔ اب اس کو بتایا جائے گا کہ اگر تم برے کام کرے ہوتے تو دیکھو تم کو یہ مقام ملتا، دوزخ کے اندر تمہاری یہ جگہ لکھی ہوئی تھی، لیکن تم نے اچھے کام کیا، بھلائی کام کی، ایمان کے ساتھ آئے تو تم کو جنت میں یہ جگہ مل جائے گی۔ تو ایسے انسان کو وہاں پر جو اللہ تعالیٰ بتائے گا۔ اس مضمون کی تائید بخاری کی وہ حدیث کرتی ہے جو انہوں نے کتاب الرقاق میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی جنت میں جائے گا اسے وہ مقام دکھا دیا جائے گا جو اسے دوزخ میں ملتا اگر وہ برا عمل کرتا۔ دیکھو حدیث ہی بتا رہی، ہر شخص کو، یہ جنت میں جانے والے شخص کو بھی بتا دیا جائے گا کہ تم اگر برا عمل کر کے آئے ہوتے تو تمہارا ٹھکانہ کہاں تھا؟ دوزخ میں یہاں تھا۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور جو شخص بھی دوزخ میں جائے گا اسے وہ مقام دکھا دیا جائے گا جو اسے جنت میں ملتا اگر اس نے نیک عمل کیا ہوتا تاکہ اسے اور زیادہ حسرت ہو۔ ایک معنی مفہوم جو ہے اس کا یہ لیں گے۔ بعض اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس روز ظالم کی اتنی نیکیاں مظلوم لوٹ لے جائے گا جو اس کے ظلم کا بدلہ ہو سکے، یا مظلوم کے اتنے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے جو اس کے حق کے برابر، جو اس کے برابر وزن رکھتے ہوں۔ اس لیے کہ قیامت کے روز آدمی کے پاس کوئی مال اور زر تو ہوگا نہیں کہ وہ مظلوم کا حق ادا کرنے کے لیے کوئی ہرجانہ یا تاوان۔ وہاں پہ کون سی کرنسی چلے گی؟ آخرت میں کون سی کرنسی چلے گی؟ کیا چلے گا وہاں پر؟ نہیں معلوم۔ ڈالر چلیں گے کیا وہاں پہ؟ اعمال چلیں گے، اپنی نیکیاں چلیں گی، گناہ چلیں گے۔ دو کرنسی چلیں گی۔ نیکیاں جس کے زیادہ ہے تو وہ مالدار ہے، گناہ جس کے زیادہ ہے تو وہ خسارے گھاٹے والا ہے۔ نہ وہاں پہ پیسہ ریال چلے گا، نہ انڈین روپیز چلے گا، کوئی بھی کچھ بھی نہیں چلے گا، نہ سونا چلے گا، نہ چاندی چلے گی، کوئی نہیں، صرف نیکی، اور گناہ ہے تو گناہ ایسا رہے گا۔ تو یہ کرنسی چلے گی وہاں پر۔ اب کتنا بھی اب خبر میں لے کے جاؤ کامل سب ختم ہونے والا، تو اسی لیے ایمان اور عمل صالح وہ ہمیں جمع کرنا چاہیے۔ تو اس کے آگے وہاں تو بس آدمی کے اعمال ہی ایک زر مبادلہ ہوں گے، کرنسی وہی ہوگی، اعمال، نیکیاں وہ ہوں گی۔ جس شخص نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہو وہ مظلوم کا حق اسی طرح ادا کر سکے گا
کہ اپنے پلڑے میں جو کچھ بھی نیکیاں رکھتا ہو ان میں سے ان کا تاوان ادا کرے۔ تو ایسی متعدد حدیث بھی اور ہمیں ملتی ہیں۔ پھر ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شخص کے ذمے اپنے کسی بھائی پر کسی قسم کا ظلم کا بار ہو، اسے چاہیے کہ یہیں اس سے سبکدوش ہو لے، کیونکہ آخرت میں دینار اور درہم تو ہوں گے نہیں۔ اگر کسی کے لین دین میں کسی کے ساتھ اگر معاملہ ہے تو یہیں پر اسے سیٹل کر لو، کیونکہ آخرت میں دینار اور درہم نہیں ہوں گے۔ وہاں اس کی نیکیوں میں سے کچھ لے کر مظلوم کو دلوائی جائیں گی، یا اگر اس کے پاس نیکیاں کافی نہ ہوں تو مظلوم کے کچھ گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو اسی طرح مسند احمد میں حضرت جابر بن عبداللہ کی رضی اللہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں اس وقت تک نہ جا سکے گا جب تک کہ اس ظلم کا بدلہ نہ چکا دیا جائے گا جو اس نے کسی پر کیا ہو، حتیٰ کہ ایک تھپڑ کا بدلہ بھی دینا ہوگا۔ یہ ہے اب جس کسی کے ساتھ دنیا میں ناانصافی ہوئی، جس کسی کے ساتھ ظلم ہوا اس دنیا کے اندر، تو کیا ایسے ہی چلے جائے گا؟ اگر گیا بھی تو انصاف پورا کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا۔ وہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، اسی بھروسے پر ہم زندہ رہتے ہیں، اس بھروسے پر جو ہے زندگی گزارتے ہیں ہم۔ تو یہ چیز ہے، تو ایک تھپڑ کا بدلہ بھی جو ہے وہاں پر یہ ہوگا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ بدلہ کیسے دیا جائے گا جبکہ قیامت میں ہم برہنہ بچے ہوں گے، تو بغیر کپڑوں کے ہم ہوں گے؟ فرمایا، اپنے اعمال کی نیکیوں اور بدیوں سے بدلہ چکانا ہوگا۔ یعنی ہمارے جو اعمال ہیں، اب کسی نے مجھے تھپڑ مارا یا میں کسی کو تھپڑ مارا، لیکن اب اس نے مجھے بدلہ نہ معاف کیا نہ بدلہ لیا، تو ظاہر ہے اس کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ آخرت میں ہوگا۔ اب آخرت میں کیسے ہوگا؟ اب انہیں تھپڑ ادھر مار سکتا ہو، لیکن وہ کیا کرے گا؟ تھپڑ نہیں مارے گا، بلکہ بولے گا جتنا میں نے مارا ہے اس کے مجھے نیکیاں دے دو۔ اگر سامنے والے کے پاس اگر نیکیاں نہ ہے تو پھر یہ اپنے گناہ اس کے اوپر ڈال دے گا، گناہ اپنے کم کر لے گا۔ یہ سمجھ لو کیلکولیشن بہت امپورٹنٹ ہے، کیلکولیشن ہے۔ آگے حدیث آ رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ایک مجلس میں لوگوں سے پوچھا، جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ مفلس کسے بولتے ہیں؟ مفلس غریب آدمی، لاچار آدمی، جس کے پاس کچھ مال ہے ہی نہیں دینے کے لیے لینے کے لیے کچھ نہیں، ایسا غریب آدمی۔ تو پوچھے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں سے مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال متاع کچھ بھی نہ ہو، وہ غریب آدمی۔ ہم سے پوچھا ہے تو یہی بولیں گے نا مفلس کون ہے کر کے، غریب آدمی بولیں گے نا، ایسا ہی۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز اور روزہ اور زکوٰۃ ادا کر کے حاضر ہوا ہو۔ کیا ہو؟ کیسا ہو؟ جس نے پوری نمازیں پڑھا ہو، پورے روزے رکھا ہو، پوری زکوٰۃ اس نے دیا ہو، مگر اس حال میں آیا ہو کہ کسی کو اس نے گالی دی تھی۔ دیکھیے چھوٹی بات ہے، کسی کو اس نے گالی دی تھی اور کسی پر بہتان لگایا تھا۔ بہتان کسے بولتے ہیں؟ اگر کسی شخص کے اندر برائی ہے، ہاں میں ایکسپلین کرتا ہوں اس کو، اگر سعید کے اندر کوئی برائی ہے اور وہ برائی ہے لیکن میں سعید کے سامنے نہیں بول کر عفان کے سامنے بولتا ہوں، اگر وہ برائی بولتا ہوں، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے لیکن اس کی غیر موجودگی میں جب میں عفان کے سامنے بولوں تو یہ غیبت میں آ جاتا ہے، غیبت میں آتا ہے۔ غیبت ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے مانند ہے، بھائی کے گوشت، غیبت بھی نہیں ہے کرنا۔ اور بہتان کیا ہوتا ہے کہ سعید کے اندر کوئی برائی نہیں ہے لیکن میں عفان کو بولتا ہوں کہ دیکھو سعید کے اندر ایسی برائی ہے، ایسا کر رہا، یہ بہتان ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہے بہتان۔
یعنی کسی کے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں، لیکن اس کو لگا بجھا کر، اس کو بڑا چڑھا کر، اس کو جو ہے کسی اور تھرڈ پرسن کے سامنے جب ہم بولیں گے تو بہتان میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ اور جب کسی نے اگر بہتان لگایا تھا، دیکھو اسی لیے زیادہ ٹینشن نہیں لینا، کوئی ہمارے کو کچھ بولے، کوئی ہمارے کو اگر کچھ بولے، ہم اسے یہ کہا آیا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ، کسی شخص نے کسی کو گالی دی، تو اس نے کہا کہ بھائی تم نے تمہارے ماں باپ کو گالی دی، تو اس سے سوال کیا ہے کہ تم نے ماں باپ کو، میں نے اپنے ماں باپ کو میں نے کیسے گالی دی؟ جب تم نے اس کے ماں باپ کو گالی دی تو اس نے جب جواب دیا تو کیا ہو گیا؟ تمہارے ماں باپ کے لیے گالی ہو گئی، ایسا ہو گیا۔ پھر ایک اور چیز، اگر کسی شخص نے کسی کو گالی دی یا کافر ہے کر کے بولا، لیکن کافر ہے کر کے بولا، لیکن حقیقت میں وہ کافر نہیں ہے، لیکن اس نے جھوٹا بات بولی، جھوٹی بات بولی، تو پھر اگر وہ نہیں ہے کافر تو وہ کفر اپنے اوپر لگ جائے گا۔ اس لیے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی کچھ بھی بولتا ہے، کیا بھی بولتا ہے، تو ہمیں اس کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس دن کیا ہوگا؟ اگر کسی نے گالی دی تھی اور کسی پر اگر بہتان لگایا تھا، اور کسی کا مال مار کر، کسی کا مال کھا لیا تھا، چوری کر کے یا نقصان دھوکہ دے کے یا امانت میں خیانت کر کے، اور کسی کا خون بہایا تھا، کسی کا مرڈر کیا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، اور کسی کو مارا پیٹا تھا، کسی کو مارا پیٹا تھا، پھر اس دن کیا ہوگا؟ ان سب مظلوموں میں سے ہر ایک پر اس کی نیکیاں لے لے کر بانٹ دی جائیں گی۔ بہت امپورٹنٹ ہے یہ۔ ہم بہت نمازی ہیں، ہر سال ہم بڑے پابندی سے روزے رکھ رہے اور تراویح پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے، زکوٰۃ دے رہے، خرچ کر رہے، سب اچھے اچھے کام کر رہے، لیکن اگر ہمارے تعلقات، ہماری جو حقوق العباد جسے ہم کہتے ہیں، بندوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اگر صحیح نہیں ہیں، تو جب تک بندہ معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس کے گناہ معاف نہیں کرتا۔ یہ پوائنٹ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اس دن کیا ہوگا؟ جس کسی کے ساتھ ظلم ہوا، جس کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو جو ہے پھر وہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، تو تمہارے نیکی کیا کر دیں گا؟ اللہ تعالیٰ ان کے کھاتے میں ڈال دیں گا، تمہاری نیکی ان کے کھاتے میں۔ اور جب نیکیاں ختم ہو گئے تمہارے، کیا کرے گا پھر؟ ان کے جو گناہ ہیں وہ اپنے کھاتے میں ہیں۔ جہاں ہم نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے اتنے بھاری نیکیاں لے کر گئے تھے، تو اگر ہمارے اگر معاملات، ہمارے حقوق العباد، بندوں کے ساتھ اگر ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں، تو پھر ہماری نیکیاں دے دی جائیں گی۔ تو کون چاہے گا ایسا کرنا وہاں پر؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ تو اسی لیے ہمارے بندوں کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رہنا چاہیے، اور دنیا کے اندر ہی لے دے کے، بول چال کے معافی کرا لینا۔ ابھی دیکھیں نا اس میں کتنے سینس کے اندر معافی چاہتا ہو، ہر وقت جہاد کے لیے جا رہے، معاف کروا لے کے جاتے، جہاد کے لیے جا رہے، ماں سے معاف کرا لے کے جاتے، والد سے معاف کرا لے کے جاتے، معاف کر دو، دوستوں سے معاف کر کے جاتے، ایسے تمام چیزیں جو ہے ہوتے رہے۔ تو اس لیے دنیا کے اندر ہی جو ہے نا یہ کرنا، معافی کافی کر کے جو ہے نا اسے نیوٹرل کر دینا، نہیں تو پھر وہاں معاملہ بہت خطرناک۔ اور اللہ سب سے بہترین انصاف دینے والا ہے، اس کی انصاف سے کوئی بچنے والا نہیں، کوئی بھی جو ہے اس کے انصاف سے بچنا نہیں۔ اور جب نیکیوں میں سے کچھ نہ بچا تو کیا چلا ہو جائے گا؟ گناہ لے کر اس کے ڈال۔ آیا سمجھ میں؟ پوائنٹ بعد میں بتا اور ایکسپلین کرتا ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے یہ۔ تو یہاں تک کہ وہ شخص دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، اتنا انجام، پہاڑ جیسی مانند نیکیاں لے گیا ہوگا، لیکن پڑوسی، گالی دینا، غیبت، بہتان، مال مار کر کھانا، خون بہانا، لڑائی جھگڑے، جہاں ناانصافی ہوئی اللہ تعالیٰ وہاں انصاف کرے گا۔ ظاہر ہے انصاف کرنے کے بعد کچھ دے دلا کے، تو پیسے تو نہیں ہیں، ڈالر تو نہیں ہے، سونا تو نہیں ہے، چاندی تو نہیں ہے، کیا چلے گا؟
لاؤ تمہارے نیکیاں دو۔ اب وہاں پہ جو انسان اپنے ماں باپ، اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ شخص دوزخ میں جا رہا ہے تو کیا چاہے گا؟ میں دوزخ سے بچ جاؤں، لیکن اس کے بدلے میں میرے ماں کو دوزخ میں ڈالو، میرے ابا کو دوزخ میں ڈالو، میں پوری دنیا بھر کا سونا دے دیتا ہوں، حالانکہ رہے گا نہیں اس کے پاس سونا، پوری دنیا دے دیتا ہوں، میرے بھائیوں کو ڈالو دوزخ میں لیکن مجھے مت ڈالو۔ یہ آج ہم کتنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن وہاں پر اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارا معاملہ ایسا ہوا تو انسان وہاں کہے گا سب کو فدیے میں دے دو لیکن مجھے بچا لو، ایسا منظر جو ہے وہاں پر آئے گا۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہم کو دنیا کے اندر بھی حقوق العباد کے معاملے میں کیئرفل رہنا ہے، حقوق العباد، ورنہ یہ ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ بہت نمازیں بہت ساری چیزیں کر لے رہے لیکن حقوق العباد کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث میں جسے مسلم اور ابو داؤد نے حضرت بریدہ رضی اللہ سے نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کسی مجاہد کے پیچھے اگر کسی شخص نے اس کی بیوی اور اس کے گھر والوں کے معاملے میں خیانت کی تو قیامت کے روز وہ اس مجاہد کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے جو کچھ تو چاہے لے لے۔ یہ بھی ہے، اگر کوئی مجاہد کس نے اللہ کے دین کی خاطر جد و جہد کیا اور اس میں اس کی جان چلی گئی، لیکن اس کے بعد جو اس کے بچے بیوی اگر رہ گئے اور ان کے ساتھ کسی نے اگر غلط یہ کیا معاملہ، تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا اور پھر جو ہے کہے گا کہ یہ شخص نے تمہارے جانے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ ایسا ایسا کیا، اب تم جو چاہے اس کی نیکی لے لو۔ تو کیا کرے گا وہ؟ پورے سے لے لے گا، وہ تھوڑا ہی چھوڑے گا، پھر وہ انسان اس میں جائے گا۔ تو یہ اللہ کے ہاں جو انصاف ہے نا بہت پرفیکٹ انصاف ہے، وہ اس لیے اس کے انصاف اور اس آخرت کے اجر کے لیے جو ہے ہمیں صبر تھوڑا کرنا، ہم جائز کوشش کرنا اور اس انجام کے لیے اس کے لیے جو ہے صبر کرنا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ کر فرمایا، پھر تمہارا کیا خیال، یعنی تم کیا اندازہ کرتے ہو کہ اس کے پاس کوئی چیز کیا چھوڑ دے گا؟ تو ایسے یہ چیزیں جو اس کے ضمن میں ہمیں ملتی ہیں، بقائے انشاءاللہ اور بھی باتیں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ قرآن مجید کو ہم صحیح طریقے سے سمجھیں، اس کی تفسیر کو بھی ہم صحیح طریقے سے سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس عمل کرتے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔